الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان فی الدین، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان انی جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا دخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کے ماننے والوں میں سے بنایا۔ اس دنیا میں اللہ نے جتنی بھی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے صحت کی شکل میں ہو، جتنی بھی نعمتیں اس دنیا میں اللہ نے انسان پر فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور سب سے افضل نعمت وہ کلمے کا ملنا اور ایمان کا ملنا ہے۔ ہم تھوڑا غور کریں، سوچیں کہ اگر اللہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان بناتا اور ایمان نہ دیتا تو میرا کیا ہوتا؟ اللہ اگر دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان مجھے اور آپ کو بناتا اور دین نہ دیتا تو میرا اور آپ کا کیا ہوتا؟ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اصل مسئلہ میرا اور آپ کا یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ملنے کو نعمت سمجھا ہے، لیکن ابھی تک ایک ایمان والے نے، ایک مسلمان نے، ایک کلمے والے نے دین اور کلمے والی زندگی کے ملنے کو نعمت نہیں سمجھا ہے۔ اگر وہ دین کے ملنے کو، کلمے کے ملنے کو اور اسلام والی پاکیزہ زندگی کے ملنے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ مقدس ہستی کی اتباع کو اگر اپنے لیے نعمت سمجھتا تو اس کی زندگی کے اندر وہ دین کی، ایمان کی اور کلمے کی اسی طرح حفاظت کرتا جس طرح اپنی دنیا کی ایک ایک چیز کی نعمت کی حفاظت وہ کر رہا، اور اس میں ترقی کے بس سوچ نہیں رہا بلکہ ایسی پلاننگیں کر رہا ہے کہ اگر وہ 7 بار مر کر زندہ بھی ہو جاوے تب بھی یہ اس کی پلاننگیں کبھی ختم ہونے والی۔ گھر بنانا ہے، گھر بنانے کے ایسے پلان اس کے دماغ میں موجود ہیں کہ یہ 60-70 سال کی زندگی اس کی اسی طرح گھس کر چلی جائے گی، لیکن وہ ایک گھر بھی نہیں بنا پائے گا۔ بڑے بڑے گاڑیوں کے، بڑے بڑے بنگلوں کے، بڑے بڑے اپارٹمنٹوں کے اس کی پلاننگیں اور خواہشیں ہیں، لیکن انسان کی موت ان سب پر پانی پھیر دیتی ہے۔ تو انسان کے دنیا کے اعتبار سے پورے فیوچر پلان موجود ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، کیسی ترقی کرنی ہے، کیسے حفاظت کرنی ہے، جو اس وقت مال ہے اس کو بچانا کیسے ہے، اور جو آگے آنے والا مال ہے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آج میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ خاکے بنے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ پلاننگیں بنی ہوئی ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے آگے بڑھنے کے اور دین میں ترقی کرنے کے اور دین کو اپنی زندگی میں حقیقت کے ساتھ لانے کے
اور مکمل دین پر چل کر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے کوئی پلاننگ، کوئی ترقیات اور کوئی شوق اور جذبات آج میرے اور آپ کے ذہنوں میں اور دلوں میں نہیں۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے ابھی تک دین کے ملنے کو نعمت نہیں سمجھا۔ ایک ایمان والا جب تک اپنے ایمان والے ہونے پر اللہ کا بار بار شکر ادا نہیں کرے گا، اور ایک ایمان والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے ملنے پر جب تک اللہ کے سامنے اس کا بار بار شکر ادا نہیں کرے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا رول ادا نہیں کرے گا، تب تک یہ حقیقت میں اس نعمت کی قدردانی کرنے والا نہیں کی شمار ہوگا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمے والے ہیں، لیکن وہ چمک اور وہ شوق اور وہ جذبات جو صحابہ کے اندر تھے آج میرے اور آپ کے اندر مفقود ہیں۔ یا تو بیانوں میں نظر آ رہے ہیں، یا تو بات چیت میں نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں صحابہ کی زندگی میں ایمان جس طرح داخل ہوا تھا اور جس طرح صحابہ نے ایمان والی زندگی کو ایکسیپٹ کیا تھا، قبول کیا تھا، اور پھر اس کے مطابق پوری زندگی گزاری اور پریکٹیکلی یہ دکھا کر گئے کہ ایک مسلمان کیسے ہوتا ہے، ایک ایمان والا کیسے ہوتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں چلے پھرے تو صحابہ نے ایسا ان کا ایمان، اخلاص اور ایمان ایسا بھرا ہوا تھا کہ آج بھی ان کے اثرات ایمان کے نظر آتے ہیں۔ ہم ابھی سال کے دوران حبشہ میں تھے، ایتھوپیا، افریقہ کا ایک ملک ہے۔ وہاں کی دیواروں پہ لکھا جا چکا ہے کہ اگر کسی کو فریڈم دیکھنا ہو، آزادی دیکھنی ہو تو ہمارے ملک میں آئے۔ ہر چیز کی آزادی، شراب کے اڈے کھلے عام، بدنوں پر کپڑے اتنے کہ انچوں میں گنے جا سکیں، بے حیائی عام، عیاشی عام۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم نے وہاں دیکھا کہ 1% مسلمان بھی نہ شراب میں مبتلا ہے نہ زنا میں مبتلا ہے۔ ہم نے اس کی وجہ معلوم کی، وہاں کے علماء کے ساتھ بیٹھے، اور جیسے وہاں ہم بڑے بڑے وہاں کے ذمہ داران تھے ان سے بات کی تو کہنے لگے الحمدللہ ہمارے پورے ملک کا ہم نے سروے کیا ہے، بہت کم تعداد آپ کو ملے گی مسلمانوں میں جو کبھی شراب کے بوتل کو ہاتھ لگاتی ہو یا پھر زنا کی طرف بڑھتی ہو۔ ہم نے کہا ان کے ایمان کے مضبوط ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو محنتیں کی تھی ان محنتوں کا اثر آج تک یہ ہے کہ 1% مسلمان نہ حرام چیز میں مبتلا ہو رہا ہے نہ حرام چیز کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سوچ کر دیکھو 1450 سال پہلے صحابہ کی جو سب سے پہلی جماعت نکلی مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر واپس بھی ہوئی ہے، ایک روایت کے مطابق 8 سال 10 دن کے بعد اور ایک روایت کے مطابق 10 سال کے بعد یہ جماعت مدینے میں واپس ہوئی، اور ان 8 سالوں میں اور ان 7 سالوں میں ایسی محنت کی ہے ان ملکوں پر کہ آج بھی ان کی محنتوں کے اثرات ہے کہ مسلمان اپنے دین اور ایمان کو، میں تو کہتا ہوں جس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میرے امت پر کہ جس میں ایمان پر چلنا اور دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے کو لے کر چلنا۔ کہنے لگے بالکل اسی طرح کے وہاں احوال ہیں، لیکن الحمدللہ ایمان ایسا مضبوط ہے، پورے مسجد عصر سے عشاء تک بھری ہوئی۔ ہاں، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایمان اور دین کو نعمت سمجھا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے اور اس میں ترقی کے لیے ان کی دماغوں کے اندر کچھ پلاننگ ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے تھے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگ اسکولوں میں اپنے بچے کو نہیں ڈال رہے ہیں، ہم ان سے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں عیسائیت نے ایسا جال بچھایا ہے اور کفر نے اپنا ایسا تانا بانا بنا ہے کہ ہم بچے کا ایڈمیشن کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں ہم سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے اور اس بات پر ہمیں جو ہے زور دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو عیسائیت کے اندر داخل کریں۔ کہنے لگے ہمیں منظور ہے کہ ہمارے بچے جہالت کے ساتھ مرے، لیکن ہمیں یہ منظور نہیں کہ بغیر ایمان کے ہمارے بچے چلے۔ اب بتاؤ تو صحیح ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں اس طرح کی فکر کو لیے بیٹھے؟ ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ ہمارا بچہ صبح جا کر کون سی کلمات کہہ رہا ہے، ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ ایک کلمے والا اپنی زندگی کیسی گزار رہا ہے،
ہمیں تو فرق نہیں پڑ رہا کہ ہمارے آنے والے نسلوں میں دین اور ایمان کس طرح باقی رہے گا۔ اس اعتبار سے میرے اور آپ کے ذہنوں میں کیا پلاننگ ہے؟ سوڈان میں ہم تھے، ایک علاقہ تھا وہاں فردوس کے نام سے۔ ہمارا جن علاقوں میں وقت لگ رہا تھا وہ بڑا پورا ریتیلا علاقہ تھا۔ ہمیں یہ اطلاع دی گئی کہ تمہیں وہاں پہنچنا ہے، وہاں ایک جوڑ ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو جاتے وقت تو ذہنوں میں یہ تھا کہ نام اس کا فردوس ہے، مطلب وہاں کچھ نہ کچھ تو ترقی ہوگی، کیونکہ 1-1.5 مہینہ ایسا گزر رہا تھا، نہ لائٹ کا انتظام، نہ کسی پانی کا انتظام، پانی گدوں پر سے لانا پڑتا تھا اور لائٹ کا کوئی انتظام نہیں۔ ہم سوچ رہے تھے فردوس نام ایک کوئی بڑی اچھی جگہ ہوگی، لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پورے گاؤں میں نہ لائٹ ہے نہ کچھ، بس ایک گڑھا ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے، اور کبھی انسان تو کبھی گدھے، اس طرح کی ترتیب لگا کر وہاں سے پانی لیا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے۔ شام کے وقت میں ایک عرب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ پوری دنیا ایک طرف یہ ترقیات کر رہی ہے، پوری دنیا ایک طرف یہ چکا چوند والی زندگی کو اپنا رہی ہے، اور ایک طرف تم ہو جو یہاں اندھیروں میں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہو، کیا تمہیں اپنے اگلے نسلوں کے اعتبار سے اور دنیا میں ترقیات کے اعتبار سے تمہارے ذہنوں میں کچھ خاکہ نہیں؟ عجیب جواب دیا اس نے۔ وہ کہنے لگا ہمارے جن علاقوں میں لائٹیں آ چکی ہیں وہاں موبائل اور کمپیوٹر کا انتظام عام ہو چکا ہے، اور جہاں موبائل عام ہو چکا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ان 8-10 سالوں میں کہ وہ علاقے آدھے سے زیادہ مرتد ہو گئے، اپنے ایمان کو چھوڑ دیا۔ ہم نہیں چاہتے، تمہیں مبارک تمہاری یہ بجلیاں، تمہیں مبارک تمہاری یہ چکا چوند والی زندگیاں، لیکن ہمیں ہمارا ایمان جو ہے قیمتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی، ہمارے آنے والے نسلیں بھی اور ہمارے پرانے بھی انہی تاریکیوں اور اندھیروں میں دنیا سے گزر جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے ساتھ پوری امید ہے کہ حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ ورنہ اگر ان لائٹوں میں اور ان ترقیات میں ہم چلے جائیں، ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دین اور ایمان پر بھی مریں گے یا نہیں مریں گے۔ میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے دین کو اور ایمان کو اور کلمے کو نعمت سمجھا، اللہ رب العزت نے ان کی دین، ان کے کلمے، ان کی ایمان کی حفاظت فرمائی، اور جنہوں نے ابھی تک اس کو نعمت نہیں سمجھا، ایک مسلمان کو یہ فرق نہیں پڑ رہا کہ میں جس حالت پر مروں گا کیا اس حالت پر میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، میں جو زندگیاں گزار رہا ہوں کیا یہ زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں سرخ رو کریں گی یا ہمیں ذلت کے ساتھ چہرہ چھپانے پہ مجبور کرے گی؟ یہ میں اور آپ نہیں سوچ رہے، اور یہی آج چاہا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ جن کے بیانات کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک ایک ایمان والا اپنے ایمان والے ہونے کی قدردانی شروع کر دے، کہ جو کلمہ، جو دین اور جو ایمان اور جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو کامیاب ہو کے جانا ہے، اور اس زندگی کو پانے کے لیے مجھے اور آپ کو اس طرح ایمان بنانا پڑے گا جس طرح صحابہ کا ایمان تھا۔ ایمان صرف محض کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان اور اسلام مستقل ایک زندگیاں ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ ایمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام ہے۔ ایمان اندر کی چیز ہے، اسلام باہر کی چیز ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں ایک وفد آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ بڑے اخلاق والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو سوال کا انداز تبدیل کیا، اور یہ نہیں پوچھا کہ من انتم، تم کون ہو، کہنے لگے ما انتم، تم کیا ہو، تم کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، ما انتم کیا ہو؟ وہ کہنے لگے ہم مؤمنین ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فوراً اگلا سوال کیا کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں ایمان والا ہوں تو بتاؤ تمہارے ایمان والے ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، ہمارے اندر 15 علامتیں ہیں، 15 عادتیں ہیں، 5 وہ ہیں جو آپ نے ہمیں بتلائی، ہم نے اس کو مان لیا، 5 وہ ہیں جو آپ کے صحابہ نے ہمیں بتلائی، ہم نے اسے بھی مان لیا،
اور 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یا ہمارے اخلاقیات میں سے ہے، اگر آپ کہیں تو اس پر عمل باقی رکھیں، اور اگر آپ نہ کہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ وہ 5 علامتیں کیا ہیں جو میری طرف سے تمہیں پہنچی اور تم نے اس پر ایمان لایا اور اس پر جو ہے یقین کیا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے طرف سے ہمیں 5 خبریں ملی ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ تو اجمالاً تھا، تفصیلاً تو بہت 7 علامتیں بتلائی جاتی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جس کو علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، ایمان کی تقریباً 350 علامتیں گنی جاتی ہیں، جس میں دیکھو میرے محترم سے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہمیشہ کہا کرتے تھے، اور ان کے بیانات میں اکثر جگہ یہ بات ملتی ہے کہ امت میں ایک سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے، یا ایسا فتنہ ہوگا کہ جس کے اندر بڑا چھوٹا سب مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ فتنہ ہے ذہنی ارتداد۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ ذہنی ارتداد کا، یعنی آدمی نام کا مسلمان رہے گا، اس کا نام عبد الرحمن عبد الرحیم رہے گا، اس کا نام سفیان اور جو ہے ابو القاسم رہے گا، لیکن اس کی دل کے جو احوال ہوں گے، اس کے دل کے جو کیفیات ہوں گے، یا اس کے بدن سے ظاہر ہونے والے جو اعمال ہوں گے، وہ ہوں گے جو کفر کو پسند کریں گے، اسلام کو پسند نہیں کریں گے۔ اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا بڑا فتنہ ہوگا کہ نہ آپ کے بڑوں کو بخشے گا، نہ چھوٹوں کو بخشے گا۔ میں اس کی مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کالج میں ہمارا ایک نوجوان لڑکا، نوجوان بچہ اپنے داڑھی والے باپ کے ساتھ جانے کو ذلت محسوس کرتا ہے، یہ علامت ہے ارتداد کی۔ ایک بیٹی جو اپنے آپ کو میک اپ سے سجاتی ہے، وہ اپنے برقعے والی ماں کے ساتھ چلنے کو ذلت سمجھتی ہے، یہ ارتداد ہے، آپ سمجھ کر لو، یہ ارتداد ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کی چیز سے اگر نفرت ہے تو یہ ارتداد ہے، ذہنی ارتداد ہے۔ ہاں، میں آپ کو ایک باریک سی مثالیں دے رہا ہوں جو عام طور پر نظر آتی۔ ماں کے ساتھ، برقعے والی ماں کے ساتھ چلنے کو وہ ذلت محسوس کرتی ہے کہ میرے فرینڈز کے اندر، میرے آس پاس کے لوگوں کے درمیان تم یہ برقعے وغیرہ پہن کر مت آیا کرو۔ ایک بیٹا جس کو باپ کو کالج میں بلایا گیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے دوستوں کے درمیان آپ مت آئے، آپ کا جو یہ حلیہ ہے، آپ کے جو یہ داڑھی جھبے والا لباس ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے دوستوں کے سامنے ایسے ظاہر ہوں۔ ہاں میرے محترم صاحب، یہ ذہنی ارتداد ہے۔ اس ذہنی ارتداد کو توڑنے کے لیے ایمان کی ان علامتوں کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا۔ ہاں، ورنہ ہم نے عام طور پر دیکھا کیا عجمی، ہمارے ملک تو عجمی عربی ملکوں کا، اور پھر اور عام طور پر اور ملک ایسے جو مسلمانوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن ذہنی ارتداد عام ہو چکا ہے۔ ایک آدمی، ایک عرب کہہ رہا ہے کہ جو ایمان یہاں کی چیز نہیں، ایمان یہاں کی چیز ہے، وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ حالانکہ تمام مفتیان کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک سنت کو، ایک چھوٹی سنت کو معمولی سمجھنا بھی انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے، یہ فتنہ عام ہوتے جا رہا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں پر اور ہمارے دلوں پر، ہمارے کلمے پر، ہمارے دین پر ایک ایسی محنت ہو کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جگہوں سے اور چھوٹے چھوٹے راستوں سے ارتداد ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے، اس کے راستے بند ہو جائیں۔ اس کے لیے ایمان کی علامتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ کہا یہ 5 علامتیں ہیں جو آپ نے ہمیں بتلائی۔ سب سے پہلا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، عزت کے مالک بھی اللہ، ذلت کے مالک بھی اللہ، رزق کے مالک بھی اللہ، رزق کو دینے والے بھی اللہ، رزق کو چھیننے والے بھی اللہ، رزق کے دروازے کھولنے والے بھی اللہ، اور رزق کے دروازے بند کرنے والے بھی اللہ۔ اللہ ہی ہیں جو شفا دینے والے، اللہ ہی ہیں جو مرض میں مبتلا کرنے والے، اللہ ہی ہیں جو نقصان کی شکلوں میں رکھ کر نفع دینے والے اور نفع کی شکلوں میں رکھ کر نقصان پہنچانے والے، اللہ ہی ہیں جو ذلت کی شکلوں میں رکھ کر عزت کی کرسیوں پر بٹھانے والے اور عزت کی شکلوں میں رکھ کر ذلت کے غاروں میں ڈھکیلنے والے، اللہ ہی ہیں جو ہر بگڑی ہوئی چیز کو بنانے والے، ہر بنی ہوئی چیز کو بگاڑنے والے، اللہ ہی ہیں کہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں اس طرح ہے کہ کوئی چیز وسیع کرسی السماوات والارض،
کوئی چیز ان کے علم، ان کے احاطے، ان کی قدرت، ان کی طاقت، ان کے کنٹرول کے باہر نہیں۔ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا کہ جتنے اللہ نے نبی بھیجے وہ سب کے سب حق تھے، ان کی تعلیمات حق تھی، اور اسی طرح ان کی کتابوں پر ایمان لانا کہ جتنی بھی اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری یہ سب حق تھیں اور ان کی تعلیمات حق تھیں۔ اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا دن طے کیا ہے جس دن اللہ ہر کھوٹے اور کھرے کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، لیکن آپ پڑھو تو صحیح سورہ فاتحہ کو، اللہ نے عجیب انداز میں اس کو لکھا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے رحمت کی دونوں صفتیں بیان کی، میں تمہارا وہ رب ہوں جو تم پر دنیا پر بھی رحم کروں گا اور تم پر آخرت کے میدان قیامت کے دن پہ تم پر رحم کروں گا، لیکن یاد رکھو میں مالک یوم الدین ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں، یوم جزا کا مالک ہوں۔ یہ آپ بھول جاؤ کہ میں نمازی تھا تو میں کسی پر ظلم کر کے بچ جاؤں گا، نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں حاجی تھا تو کسی کی زمین ہڑپ کے بچ جاؤں گا، نہیں، اس کی گنجائش نہیں۔ میں ایک بڑا لیڈر تھا، عہدے پر تھا، اور میں نے کچھ لوگوں کے حق دبائے اور میں بچ جاؤں گا، مجھ پر رحم کیا جائے گا، نہیں، مالک یوم الدین، رحم ہوگا تم پر، کرم ہوگا تم پر، لیکن اگر حق چھین کر آؤ گے، حق مار کے آؤ گے، چیزیں دبا کر آؤ گے، لوگوں کے نوالے چھین کر آؤ گے، تمہیں اللہ سے نمٹنا پڑے گا، تمہیں اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کا دن حق ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی اس کے ذہن میں 24 گھنٹے کے، کسی گھنٹے کے، کسی منٹ کے، کسی ہزارویں حصے میں بھی اگر یہ ذہن میں آ جائے میں کر لوں گا اور بچ جاؤں گا، کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا ہے، دنیا میں آدمی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بچ جاتا ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ غلط آدمی اپنی میٹھی باتوں سے لوگوں کے ذہنوں میں عزت پا لیتا ہے، اور جو مظلوم آدمی ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، وہ خاموش رہ کر لوگوں کے سامنے ذلت کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا میں سب کچھ ہوگا، دنیا کا اعتبار آخرت میں نہیں ہے۔ یہ بات تو ہم سب سے پہلے ذہنوں میں، یہاں کی ہر چیز دھوکہ ہے، یہاں کی عزت بھی دھوکہ، یہاں کی ذلت بھی دھوکہ، یہاں کا عروج بھی دھوکہ، یہاں کا زوال بھی دھوکہ، یہاں کی امیری بھی دھوکہ، یہاں کی غریبی بھی دھوکہ، یہاں کی تالی بھی دھوکہ، یہاں کی گالی بھی دھوکہ، یہاں کی واہوائی بھی دھوکہ، اور یہاں کی نفرتیں بھی دھوکہ، یہاں کی محبتیں بھی دھوکہ۔ یہاں تو سب الٹا ہوگا، یہاں حرام کمائی کھانے والا کھا کر مرے گا، اور اللہ کی تسبیح پڑھنے والا اللہ کہتے مرے گا۔ یہاں کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں حسین رضی اللہ عنہ جیسے مقدس ہستیوں کے سر کٹ کر نیزے پہ چڑھیں گے، اور یزید جیسے کمینے لوگ بازاروں میں دندناتے پھریں گے فتح کے جھنڈے لے کر۔ یہاں کا اعتبار نہیں، اعتبار تو اصل میں آخرت کا ہے کہ وہاں اللہ نے کس کو کامیاب کیا، وہاں اللہ کس سے راضی ہوا۔ تو کہہ رہے قیامت کا دن جس پر ایمان لانا، اور پانچویں چیز بتلائی موت کے بعد اٹھائے جانے پر، کہ ہم میں سے ہر آدمی کو ایک ایسا سامنا کرنا ہے، ایک ایسی کڑوی چیز کا سامنا کرنا ہے جس سے انکار کی گنجائش ایک ناستک بھی نہیں رکھتا۔ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرنے والا، جو یہ کہے کہ میں امر ہوں، میں ہمیشہ رہوں گا اور میں کبھی نہیں مروں گا۔ نہیں، بلکہ جتنے آئے ہیں سب کو جانا ہے۔ آج تک جو ہے بڑے بڑے آئے، اور بڑے بڑے سرما اور بڑے بڑے بادشاہ، اللہ نے سب کو زمینوں پر گرا کر دکھایا۔ وہ آدمی جو صبح کہہ رہا تھا کہ میرے جیسا طاقتور کون، میرے ٹکر کا کون، شام میں اللہ نے اس کے جنازوں کو اس کے دہلیز پہ ڈال دیا۔ انسان کی اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ تو انسان کی حقیقت ہے، جو انسان خود سے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ خدا سے۔ انسان خود سے کچھ نہیں۔ آدمی کہتا ہے میرا ذہن، میرا سمارٹنیس، میرے پلاننگ ہے، یہ مجھ کو کامیاب کرتی ہے۔ نہیں، کتنے لوگ ہیں، آپ سوچ کر تو دیکھو، اللہ نے قرآن میں تو صاف صاف کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے بندو، جتنے تم انسان ہو، جنات ہو، جتنے طاقتور لوگ ہو، سب جمع ہو جاؤ اور کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرو۔ تمہارے تماموں کے ارادے، تمہاری تماموں کی چاہتیں اللہ کی ایک چاہت کے سامنے بیکار اور بے بس ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کی پوری حکومت چاہ رہی ہے آگ میں جلانا، اور میرے اللہ کا ارادہ ہے کہ
کہ اسی آگ کو گلے گلزار بنانا کس کا ارادہ غالب ہے؟ میرے اللہ کا ارادہ غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کا پورا لشکر چاہ رہا ہے کہ سامنے سمندر میں ڈبونا یا کاٹ کے رکھنا، اور میرے اللہ کا ارادہ کہ اسی سمندر سے موسیٰ کو گزارنا ہے اور اسی سمندر میں فرعون کو جو ہے ڈبونا ہے۔ کس کا ارادہ غالب ہے؟ میرے اللہ کا ارادہ غالب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مکے سے نکالا، ایک کہہ کر ہم نے ان کو ذلیل کر کے نکال دیا، اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن میرے اللہ کا ارادہ کہ اسی مکہ میں فاتح مکہ بنا کر کالی کملے والے کو اونٹ پر سے داخل کروائے کہ نہیں کروائے؟ کس کا ارادہ غالب ہے؟ میرے اللہ کا ارادہ غالب ہے۔ تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، پانچویں علامت ان صحابہ نے یہ بتلائی کہ ہمارے اندر یہ 5 علامتیں جو آپ نے ہمیں بتلائیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور 5ویں صفت بتلائی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا سب کا ایمان ہے۔ کوئی ہم میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں، میرے موت کے بعد جب میں مٹی میں مل جاؤں گا کیڑے مجھے کھا جائیں گے، اور ان کیڑوں کو کیڑے کھا جائیں گے، اور پھر وہ کیڑے بھی مٹی بن جائیں گے، اور پھر مٹیوں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا اور ہواؤں میں بکھر جائیں گی، تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہیں، اللہ نے تو قرآن میں اعلان کیا ہے 1450 سال پہلے، جب سائنس نے آنکھ بھی نہیں کھولی، اللہ کہہ رہا ہے 29ویں پارے کے اندر، میرے بندے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چھوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تو نے غلط کیا ہے تب بھی میرے سامنے کھڑا ہوگا، اگر تو نے صحیح کیا ہے تب بھی میرے سامنے کھڑا ہوگا، اور اگر تو سوچ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، نکل جاؤں گا، تو سوچ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان نسوی بنانا، ایسا کھینچ کر تجھ کو نکالوں گا مٹی سے، اور مٹی کے ایک ایک کن سے، یہ جو انگوٹھے کا نشان ہے نا، انگوٹھے کے پورے کا نشان، یہ دنیا میں سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان نسوی بنانا، تجھے قیامت کے میدان میں ایسا کھینچ کر کھڑا کروں گا کہ تیرے انگوٹھے کا نشان بھی تجھ کو دے کر دکھاؤں گا، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں، کون مجھ سے پوچھنے والا؟ تو یہ 5 علامتیں کہا، ٹھیک ہے، اچھا وہ 5 علامتیں کیا ہیں جو میرے صحابہ نے تمہیں بتلائی اور پھر تم اس پر عمل کرتے تھے؟ کہنے لگے سب سے پہلی تو یہ آپ کے صحابہ نے ہمیں بتلایا کہ ہم گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ اکیلے تنہا پوری دنیا کے مالک اور بادشاہ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، کہتے ہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں الحمدللہ۔ کہنے لگے دوسری بات کیا ہے؟ کہنے لگے دوسری بات آپ کے صحابہ نے ہمیں یہ بتلائی کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھا کریں۔ تیسری بات ہمیں یہ بتلائی کہ ہم رمضان کے روزے رکھا کریں۔ چوتھی بات ہمیں یہ بتلائی کہ ہم حج کیا کریں، اور 5ویں بات یہ ہم زکوٰۃ دیا کریں۔ یہ بولے یہ 5 باتیں آپ کے صحابہ نے ہمیں بتلائی، الحمدللہ ہم ان 5 پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج، بولے یہ 10 علامتیں۔ کہنے لگی 5 عادتیں ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں، آپ سنیے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان پر باقی رہیں، اور اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو ہم ان کو چھوڑ دیں۔ کہنے لگے وہ 5 علامتیں کیا ہیں؟ کہنے لگے سب سے پہلی علامت کہ جو اللہ نے دیا ہے ہم اس پر صبر کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر ہم صبر کرتے ہیں۔ دوسری بات، جو جتنا اللہ نے دیا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ سنو، صبر اور شکر یہ ایمان والے کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اگر اس کا خلاصہ میں اپنی زبان میں کروں تو یوں فرمایا کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے تب بھی اس کا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگر اس کو کوئی نعمت اللہ دیتا ہے اور وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور شکر کرتا ہے تو تب بھی اس کا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ صبر اور شکر یہ کس کے اندر پیدا ہوں گے؟ حدیث میں آیا، ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہے خصلتانی من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا وصابرا، 2 علامتیں جس کے اندر، 2 باتیں، 2 عادتیں جس کے اندر پیدا ہوں، اللہ اس کو صبر کرنے والا بھی بنائے گا اور شکر کرنے والا بھی بنائے گا۔ کیسا بنائے؟ صبر کرنے والا بھی اور شکر کرنے والا بھی۔ کس کے اندر؟ جس کے اندر 2 عادتیں ہوں، اور یہ 2 عادتیں اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ میرے اور آپ کی زندگی کا پورا خلاصہ ہے، اگر اس کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں داخل کیا، خدا کی قسم اللہ دنیا کو بھی جنت بنائے گا اور آخرت میں بھی میرے اور آپ کے مقدر میں جنت ہوگی۔ اور اگر ان 2 خصلتیں ہمارے اندر نہیں ہوگی، دنیا بھی جلتے جلتے اور پریشانیوں میں ختم ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ کے غصے کا سامنا ہو۔
پہلے بتلایا، اس کے اندر دو مزاج بتلائے. سب سے پہلا مزاج جو ہمارا ہے اور دوسرا مزاج جو صحابہ کا تھا. ہمارا مزاج، صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ صحابہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھتے تھے جن کو اللہ نے ہم سے کم نعمتیں دی، جن کو اللہ نے ہم سے کم نعمتیں دی ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں سر چھپانے کے لیے چھت دی ہے، تو ان لوگوں کی طرف بھی نظر کرتے تھے جن کو سر چھپانے کے لیے چھت نہیں، تو کہتے تھے الحمدللہ اللہ نے ہمیں سر چھپانے کے لیے چھت دی ہے، اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے 2 نوالے دیے ہیں، اللہ نے ہمیں 4 لوگوں میں واہوائی دی ہے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جن کے کھانے کو کچھ نوالے نہیں ہیں اور جن کے پاس عزت کی روٹی نہیں بلکہ لوگوں کے پاس ذلت کے ساتھ مانگ کے کھا رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمیں کیا کر رکھا ہے؟ اچھا رکھا ہے، بہتر رکھا ہے. اور صحابہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے. کن کو دیکھتے تھے؟ بڑے لوگوں کو، جو دین میں اپنے سے زیادہ ترقی کیے ہوئے ہیں. ایک صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے 3 دن تک فرمایا، یہ دیکھو جو یہ مسجد نبی میں داخل ہو رہا ہے یہ جنتی ہے. اور صحابہ اندر داخل ہوئے، یہاں ان کا جوتا جو ہے بغل میں رکھا ہوا ہے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن لگاتار اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ آدمی ہیں جس کی زندگی میں یہ بشارت دیتا ہوں کہ یہ جنتی ہیں، جس کو جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو ان کی تلاش میں ایک صحابی چل پڑے کہ معلوم تو کرے ان کا کون سا عمل ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ کا رسول ان کو بشارتیں دے رہا ہے. مجھے تعجب اس وقت ہوا جب میں نے ان راوی کی زندگی کو پڑھا جو ان کی تلاش میں نکلے تھے. یہ وہ صحابی تھے جن کی بیوی نے اللہ کے نبی کو شکایت کی تھی، یا رسول اللہ میرے شوہر کو سمجھا دیجئے، یہ روزانہ 1000 نفلیں پڑھتے ہیں، 1000 نفلیں روزانہ پڑھتے ہیں. آپ ان کو سمجھائیے کہ میرا بھی کچھ حق ہے، آپ ان کو سمجھائیے کہ اپنے جسم کا بھی کچھ حق ہے، آپ ان کو سمجھائیے کہ بازاروں میں بھی جانا ہے، وہاں سے کمانا ہے. اللہ کے نبی نے ان کو بٹھا کر سمجھایا، دیکھو میں تمہارا نبی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطاری بھی کرتا ہوں، دیکھو میں تمہارا نبی ہوں اور میں بازار میں بھی جاتا ہوں کبھی، اور میں مسجدوں میں بھی رہتا ہوں. ایسے صحابی جن کو سمجھانے کی نوبت آئی، وہ اتنی ترقی کی ہوئے عبادت میں، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بشارت ہو یہ جنتی ہیں، تو ان کی تلاش میں چل پڑے کہ ان کا کون سا نیک عمل ہے. صحابہ کے اندر شوق تھا. اچھا، جو آدمی دنیا کے معاملے میں اپنے سے نچلوں کو دیکھے گا، کم نعمت والوں کو دیکھے گا، اللہ رب العزت اس کو صبر دیں گے اور شکر بھی دیں گے. صبر دیں گے اور شکر بھی دیں گے. اور دین کے معاملے میں جتنا اپنے سے بڑوں کو دیکھے گا، اللہ رب العزت اس کو دین میں ترقی دیں گے. مثال کے طور پر میں 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن میرا ایک بھائی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے اور تہجد والا بھی ہے، تو میں اس کو دیکھ کر یوں کہوں اللہ مجھے اس کے جیسا راتوں میں رونے والا بنائے. میں الحمدللہ تھوڑا بہت دین پر عمل کر لیتا ہوں، لیکن میرا ایک ساتھی ہے جو اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے جذبات کو اللہ کے دین کے لیے لٹا رہا ہے، تو میرے یہ ارادے بنے کہ اللہ مجھے ان کے جیسا بنائے. یہ مزاج تھا صحابہ کا کہ وہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم نعمت کو دیکھتے تھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے. ہمارا مزاج اس کے بالکل الٹا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے زندگیاں جہنم بن چکی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے گھر کے سامنے 1 گاڑی، ان کے گھر کے سامنے 2 گاڑی. کیوں؟ ہمارا گھر 1 منزلہ اور انہوں نے 2-3 منزلہ گھر بنا لیا. کیوں؟ ہم اتنے سال سے محنت کر کے بھی ہمارا کچھ بیلنس نہیں، کچھ ہمارے پاس نہیں، اور یہ ہمارے بازو والے یہ ابھی آئے اور ان کو اتنی ترقی. کیوں؟ جو آدمی دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھے گا وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. کینہ، کپٹ، حسد، جلن اور اس طرح بغض، عداوت، دشمنی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کرنا، ایک دوسرے کو برا کہنا، ایک دوسرے کی کمیاں نکالنا، یہ پوری دل کی گندی بیماریاں ہیں جو اس صفت کی وجہ سے لگتی ہیں کہ جب وہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہوئے چلتا ہے. جو آدمی دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھ کر چلے گا وہ موت تک جلتا رہے گا، کیونکہ ملنا تو اتنا ہی جتنا مقدر، ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا مقدر ہے، اس سے زیادہ تو کچھ حاصل نہیں کرے گا. ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا برا کیا اور آپ کے مقدر سے زیادہ آپ کو نوالے مل گئے، نہیں.
تو دنیا کے معاملے میں ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھ کر زندگیاں گزارے، اس لیے پریشان ہیں، اور دین کے معاملے میں اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم داڑھی والے، یہ بغیر داڑھی والے، ہم جھبے والے، یہ شرٹ پینٹ والے، ہم دین کا اتنا کام کرنے والے، یہ دین کا کچھ بھی کام نہیں کرتے۔ اب ہم دین کے معاملے میں جتنا اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے، اتنی ہی دین کے اندر ترقی نہیں بلکہ تنزلی پہ آئیں گے۔ جو دین دیا اللہ وہ بھی چھین لے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، بلکہ ایک مرتبہ تو حضرت جی نے فجر کے بیان میں فرمایا کہ تحقیر یعنی کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بولے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے سے ایمان دل سے ایسا ختم ہو جاتا ہے جیسا ایک پیاسا آدمی گلاس سے پانی چوس کر پیتا ہے، اس میں پانی کا کچھ بوند بھی باقی نہیں۔ ایک ایمان والے کو حقیر سمجھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا ایمان بھی اس کے موت کے وقت اللہ چھین کر لے سکتے۔ میں آپ کو حدیث سے یہ بات بتلاتا ہوں۔ حضرت اسامہ ابن زید، اللہ کے نبی عرفات کے میدان میں یمن والوں کے ساتھ اور پورے قافلے کے ساتھ رکو ذرا میرے ایک صحابی آنے والے ہیں۔ جب حضرت اسامہ سامنے سے آئے، وہ کالے کلوٹے صحابی جن کے اوپر چیچک کے کچھ داغ پڑے ہوئے، ناک رینگتی ہوئی، اور وہ سامنے سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ آ گئے، چلو ابھی آگے کا سفر کرنا ہے۔ تو یمن والوں کی زبان سے بس یہ لفظ نکلا، کیا اس کے لیے ہمیں روکا گیا تھا؟ کیا اس کے لیے ہمیں انتظار کروایا گیا تھا؟ یہ وہ ہلکے پن کا جملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر کوئی قبیلہ اور اگر کوئی خاندان سب سے پہلے کفر میں گیا ہے تو وہ یمن کا یہ قبیلہ تھا۔ اللہ نے ایمان چھین لیا، کیوں؟ بس ایک مسلمان کو حقیر سمجھنے کی وجہ۔ ہم میں سے ہر آدمی قیمتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کلمے والا بنایا، اس لیے ہر مسلمان کا اکرام اس نیت سے کرنا ہے کہ اس کے اللہ نے اس کو کلمہ دیا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کی اس لیے صحابہ کی حیات الصحابہ میں جگہ جگہ حضرت نے یہ باب قائم کیا ہے کہ گناہ جو نفرت گناہوں سے کی جائے گی، گنہگار سے نہیں۔ ہو سکتا ہے آج جس اللہ نے مجھے اور آپ کو مسجدوں میں چٹائیوں پر لا کر بٹھایا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو شراب کے اڈوں میں بٹھاتا اور ان شراب کے اڈے والوں کو لا کر یہاں ولی بنا کر بٹھاتا، ہو سکتا تھا۔ یہ تو اللہ نے توفیق دی، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو بندے کی چاہت، اس کے ایمان، اس کی طلب پر اللہ اس کو لے کر آتا۔ تو کہا صبر اور شکر ان دو چیزوں سے حاصل ہوگا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے ان لوگوں کو دیکھو جن کو اللہ نے ہم سے کم نعمتیں دی ہیں، تو اللہ صبر بھی دے گا، شکر بھی دے گا۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھو، اللہ دین میں ترقی دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو دنیا کے معاملوں میں اپنے سے جتنا بڑوں کو دیکھیں گے، جلتے رہیں گے، جلتے زندگیاں راکھ بن جائیں گی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں نچلے لوگوں کو دیکھیں گے تو جتنا دین اللہ نے دیا ہے اتنا بھی دین چھین لیا جائے گا۔ تو کہا ہمارے اندر ایک صفت صبر، دوسری صفت شکر، تیسری صفت رضا، الرضا بمر القضاء، اللہ کے ہر فیصلے سے ہم راضی رہتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے سے ہم راضی رہتے ہیں۔ آج صبح جن نعمتوں میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے ہم اللہ سے راضی، اگر اللہ ہمیں مصیبتوں میں رکھے ہم اللہ سے راضی، اگر اللہ ہمیں پریشانیوں میں رکھے ہم اللہ سے راضی، اگر اللہ ہمیں خوشی کے موقع دے ہم اللہ سے راضی۔ شکوے شکایت نہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے دے گیا، ہماری یہ جملے ہوتے ہیں، شکوے شکایت نہیں۔ بولے یہ تیسری صفت ہمارے اندر۔ چوتھی صفت بتلائی الصدق فی مواطن القول، فرمایا کہ ہم میدان سے بھاگتے نہیں ہیں، ہم میدان سے بھاگتے نہیں ہیں، ہم میدان سے کبھی پیٹ پھیر کر نہیں بھاگتے۔ اس حدیث کی تشریح میں فرمایا آج کے زمانے میں میدان میں جمنے کا کیا مطلب ہے؟ آج کے زمانے میں میدان میں جمنے کا مطلب ہے ایمانداری، آج کے زمانے میں میدان میں جمنے کا مطلب ہے وفاداری، آج کے زمانے میں میدان میں جمنے کا مطلب ہے امانت داری، کہ پورا بازار دھوکہ دے رہا ہے لیکن میں اپنے اللہ کو ڈر کر دھوکہ نہیں دوں گا، پورے لوگ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، میں اپنے اللہ کو ڈر کر کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ ہر طرف یہ ماحول ہے کہ بہنوں کا حصہ چھینا جاوے لیکن میں اپنے بہنوں کا پورا حصہ ادا کروں گا، یعنی اللہ کے لیے اللہ کی حدود پر قائم رہنا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، یعنی اپنے ایمان میں اپنے دین میں کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے 3 لوگوں کو بتلایا، ایک وہ جو حق کے ساتھ ہے، ایک وہ جو باطل کے ساتھ ہے، اور ایک وہ ہیں جو بارڈر والے۔ بارڈر والے کا مطلب کیا ہے کہ یہ حالات دیکھ کر ادھر ادھر جاتے ہیں، کبھی حق والوں کے ساتھ کبھی باطل والوں کے ساتھ۔
مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ آج میرے نواسے کا برتھ ڈے ہے، ایمان اور دین تو مجھے کہتا ہے کہ برتھ ڈے منانا حرام ہے، لیکن میری بیوی کی یہ زبردستی ہے کہ مجھے برتھ ڈے منانا ہے، تو میں عشاء تک کی پوری نمازیں پڑھ لوں گا، اور عشاء کے بعد پھر ہم اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا پروگرام کریں گے جس میں کیک بھی کاٹا جائے گا، اور دین کے دشمنوں کی تمام علامتوں کو پورا کیا جائے گا۔ 1 گھنٹے کے لیے میں اپنا دین چھوڑ دوں گا، 1 گھنٹے کے لیے، پھر واپس سے میں دین پر آ جاؤں گا۔ یہ بولے یہ تیسرے لوگ ہیں جو بارڈر پہ چلتے ہیں، جو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ایمان، جو آج شادی کا دن ہے، آج کے دن کی نمازیں قضا ہو جائیں گے، آگے پیچھے کر لیں گے۔ ہاں، دلہا وضو نہیں کر رہا کیونکہ میک اپ چلا جائے گا، دلہن وضو نہیں کر رہی کیونکہ میک اپ چلا جائے گا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے ایمان کے ساتھ کمپرومائز کرنا۔ کہنے لگے نہیں، ہم میدان میں جمنے والے ہیں۔ اور 5ویں علامت یہ بتلائی کہ ہم اپنے دشمن کو بھی مصیبت میں دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہوتے، ہم اپنے دشمن کو بھی مصیبت میں دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ان کی یہ 15 باتیں سنی، اللہ کے نبی کے الفاظ نکلے، فقہاء ادباء کادوا ان یکونوا انبیاء۔ ارے تمہارے اندر جو یہ صفات ہیں، تمہارے اندر جو یہ عادتیں ہیں، تم یہ عادتوں کی وجہ سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم فقیہ ہو، تم عالم ہو، تم ادیب ہو، اور قریب تھا کہ ان اخلاق کی وجہ سے تمہیں نبی بنا دیا جاتا۔ یہ وہ صفات ہیں جو نبیوں کے ہوتے ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو نبیوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ یہ 15 علامتیں بتلائی ایمان والے کی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا میں 5 باتیں تمہیں بتلاتا ہوں، وہ لے کر جاؤ۔ کیا کہا کہ ان چیزوں کو جمع کرنے کے پیچھے مت پڑو جو تمہیں لے کر نہیں جانی ہے۔ پھر فرمایا ان گھروں کے بنانے کے پیچھے مت پڑو جن کو تمہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ اور پھر فرمایا اس دنیا سے بے رغبتی حاصل کرو جس کا کنارہ اور جس کا نتیجہ صرف اور صرف ذلت ہے، اور اس اللہ کی طرف دوڑو جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اس جنت کی طرف اپنے شوق کو بڑھاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے مہمان خانے کے طور پر بنایا ہے۔ یہ 20 علامتیں حدیث کے اندر بتلائی، یہ مختصر سی روایت کے اندر فرمائے کہ یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ اب ہم غور کریں ان 20 میں سے کتنی علامتیں ہمارے اندر ہیں؟ الحمدللہ شروع کی 5 تو ہیں، ہم 5 چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری 5 ہے نماز پڑھنا، الحمدللہ ہم پڑھتے بھی، کبھی کبھی سستی ناقصی ہو جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ان 5 علامتوں کو بھی مکمل لانا ہے۔ اور پھر 5 عادتیں وہ صحابہ نے جو ہمیں بتلائی، صبر ہے، شکر ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، اور اسی طرح میدان میں جمنا ہے، اور 5ویں علامت بتلائی کہ دشمن کی تکلیف پر بھی کبھی خوش نہیں ہونا ہے۔ یہ 5 صفتیں، بولے یہ 15 صفتیں، اور پھر اللہ کے نبی نے جو 5 صفتیں بتلائی فرمایا کہ ان پر عمل کر لو، اللہ تمہارے ایمان کو مکمل کر دے گا۔ تو ہمیں جب یہ کامل ایمان ہمارے گھروں میں آنا شروع ہوگا تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، ہر ایمان والے کے جینے مرنے کا اور ہر ایمان والے کے اپنی زندگی کا خلاصہ اللہ کی رضا ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرنا اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ آج الحمدللہ اللہ کے لیے مال لگانے والے بھی ہیں، اللہ کے لیے جان اور اپنی صحت لگانے والے بھی ہیں، لیکن اللہ کے لیے جذبات لگانے کا مزاج آج امت سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے جذبات کا قربان کرنا کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آج پورے طرف نوجوان جینس پہن رہے ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن اس جذبے کو مارنا محض اس چیز کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ جذبات کا مارنا۔ داڑھی ہر طرف کاٹی جا رہی ہے، لیکن میرا یہ جذبہ کہ میں اس سنت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، صحابہ نے ایسے جذبات قربان کی کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک کالے کلوٹے صحابی حبشی بنو سلیم کے رہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کالا ہوں اور میں ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں تھوڑا غریب بھی ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں نکاح کر سکوں، مجھے کوئی اپنی بیٹی دینے تک کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ عمرو کے پاس، ان سے جا کر کہو کہ اللہ کا نبی تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی بیٹی میرے نکاح میں دو۔ حضرت سعد گئے، دروازے پہ دستک لگائی، کہا نحن رسول من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، کہنے لگے لبیک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے قاصد کے لیے ہم حاضر ہیں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کہ میرے نکاح میں آپ اپنی بیٹی دے دو۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہڑبڑا گئے، سوال کا جواب تک نہیں دے پائے، سوچ میں رہے، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس ان کا جواب مکمل نہیں آیا، وہ صحابی وہاں سے نکل پڑے، یہ سوچ کر کہ شاید انہوں نے انکار کر دیا۔
بیٹی نے اندر سے پوچھا ابا جی کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول کا قاصد آیا تھا۔ کہنے لگے ہاں اس نے یہ تقاضا یہ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں تجھے اس کے نکاح میں دوں۔ ایک طرف یہ عرب کے شہزادی اور دوسری طرف یہ بنو سلیم کا کالے کلوٹے صحابی۔ کہنے لگے کیسے ممکن؟ کہنے لگے ابا جی اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے تو میں اس کے نکاح میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا یہ جذبہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیار ہوں اپنی زندگی اس کے حوالے کرنے کے لیے۔ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچے اور کوئی جملہ اللہ کے نبی کا ایسا نکل جاوے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو جاوے۔ کہنے لگے فوراً دوڑے، دونوں سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عامر تو کیا تم نے انکار کیا؟ کہنے لگے نہیں رسول اللہ میں بھی راضی ہوں، میری بیٹی بھی راضی ہے۔ کہنے لگے سعد چلو آج ہم نے تمہارے نکاح میں ان کی بیٹی کو دے دیا، اب تمہیں نکاح کی تیاری کرنی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب فقیر صاحب، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا جاؤ عبد الرحمن بن عوف کے پاس، علی بن ابی طالب کے پاس، عثمان بن عفان کے پاس، ان سے جا کر کہو میرے نکاح کا انتظام کرے۔ فوراً نکلے وہاں سے، تینوں کے پاس گئے، انہوں نے 400 درہم سے زیادہ ان کو دے دی۔ اب یہ بازار میں گئے ہیں یہ صحابی اور وہاں اپنے نکاح کی چیزیں خرید رہے ہیں۔ آپ سوچ کر دیکھو ان کے ذہن کے، ان کی دماغوں کے اور ان کے جذبات کو کیا پلاننگ ہوگی کہ ایک ایسے صحابی کے زندگی میں ایک عرب کی شہزادی آنے والی، اس کے کیا جذبات ہوں گے۔ کہتے ہیں وہ روایت میں آیا ہے کہ وہ شادی کی کچھ چیزیں خرید ہی رہے تھے کہ اچانک سے مدینے کے کنار سے آواز لگی یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے شہ سواروں سوار ہو جاؤ، مدینے پہ حملہ ہوا ہے۔ اور صحابی نے کچھ دیر تک سوچا اور پھر آسمان کی طرف ایک نظر اٹھائی اور کہا یا الہ السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے اللہ، یا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، لَأَجْعَلَنَّ هَذِهِ الدَّرَاهِمْ فِيمَا يُحِبُّ اللَّهُ يُحِبُّ رَسُولِهِ، اے میرے اللہ اب یہ پیسہ سعد کے نکاح پر نہیں لگے گا، اب یہ پیسہ سعد کی خواہشات پر نہیں لگے گا، اب یہ پیسہ وہاں لگے گا جہاں اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے۔ انہی پیسوں سے ڈھال خریدی، انہی پیسوں سے ایک سواری خریدی، نکل پڑے، جنگ کے میدان میں ہیں اور ایسا حملہ کیا۔ صحابہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہمارے درمیان کوئی فرشتہ آ گیا، کیونکہ انہوں نے اس طرح سے اپنے چہرے کو باندھا ہوا تھا، اور جیسے ایک ان پر وار ہوا ان کے گھوڑے پر، وہ نیچے گر گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کی کلائی سے ان کو پہچان لیا، پوچھا سعد تم یہاں کیسے؟ تمہیں تو ہم نے آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، آواز لگی تھی اللہ کے سواروں سوار ہو جاؤ، میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لے کر آیا، اپنی جان بھی، اپنے مال بھی اور اپنے جذبے کو بھی نکاح کے میں لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں آیا؟ کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ اور پھر ایسی جنگ کی اور ایسا لڑے وہاں کہ جب شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ سعد کا جنازہ ادھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے آنسو ان کے چہرے پر گر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ما اطیب ریحک، اے سعد تو کتنا خوشبودار ہے، تو کتنا محبت، تو کتنا اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ ہے کہ میں اللہ تجھ سے راضی، اللہ کا رسول تجھ سے راضی۔ اس طرح میرے محترم عزیز ساتھیوں، جب جذبات، کلمہ اور اپنا مال اور اپنا جان جب دین پر لگنے لگے گا، تب سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا ایمان کمالیت کی طرف جا رہا ہے، ہم اپنے ایمان میں ترقی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ماشاءاللہ یہ پورے مذاکرے اور یہ پوری باتیں جو صحابہ کی زندگیوں کے میرے اور آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، یہ قصے کہانیوں کے حد تک نہیں ہے، یہ بتلانے کے لیے میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے جاتی ہے کہ یہی کلمہ جو صحابہ کے پاس تھا میرے اور آپ کے پاس ہے، وہی دین جو صحابہ کے پاس تھا وہ میرے اور آپ کے پاس ہے، وہی رسول جو ان صحابہ کا تھا وہ میرا اور آپ کا ہے، وہی اللہ جس نے ان صحابہ کی پوری مدد کی وہ میرا اور آپ کا بھی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے اور ان جیسی زندگیوں کو پریکٹیکلی بنا کر پورے عالم میں اس طرح چلنا پھرنا ہے کہ میرے اور آپ کی چلت پھرت کو دیکھ کر، میرے اور آپ کے اخلاقیات کو دیکھ کر، میرے اور آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر، میرے اور آپ کے ایمان اور اخلاص اور اسلام کو دیکھ کر اللہ پوری دنیا کو اسلام اور ایمان کی طرف متوجہ کر۔ اس کے لیے ماشاءاللہ یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں، جگہ جگہ جماعتوں کے نکلنے کا، لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو جیسا موقع ملے نکلتے رہنا چاہیے۔ لوگ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابھی میوات میں ایک جماعت سے ملاقات ہوئی، 27 سال کے لیے نکلی۔ کتنے سال کے لیے؟ 27 سال کے لیے۔ 3 سال ان کے مکمل ہوئے تھے اور پھر جب ہماری ملاقات ہوئی آنے کے بعد ہمیں ابھی 1 سال ہوا تو تقریباً 5 سال ابھی انہوں نے مکمل کر لی۔ لوگ ایسی اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں۔
وہاں ملکوں میں ہم نے دیکھا لوگوں کو ہمارے پاس لا کر بٹھایا جاتا تھا اور کہتے تھے ان کو سمجھاؤ یا اپنا گھر بیچ رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ یا اپنی کھیتیاں بیچ رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، آپ ان کو سمجھاؤ، ان کے ذہن بناؤ، ان کو بتلاؤ دنیا دارالاسباب ہے۔ لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا، اس طرح لوگ اپنی زندگیوں کو لگا رہے ہیں۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ جان، یہ مال، یہ جذبات، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پر میرا اور آپ کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی کرائے کے گھر میں رہنے والے کا کرائے کے گھر پر حق ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ میں اور آپ اس کے مالک نہیں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیک میں دی ہے۔ نہ ہم نے کبھی آنکھوں کا بل دیا ہے، نہ کبھی کانوں کا بل دیا ہے، نہ زبان سے بولنے کا بل دیا ہے، نہ جسم کے نہ دلوں کے دھڑکنے کا بل دیا ہے، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہدیے میں دی ہے، ہدیے میں دی ہے۔ اور جب کوئی ہدیہ دیتا ہے، جیسے مثال دے کر ایک عرب نے مجھے سمجھایا کہ کسی آدمی نے آپ کو 10 لاکھ کی گاڑی دی، یہاں چوک میں گاڑی لگائی ہوئی ہے، اب وہ کہنے لگا کچھ دیر کے آنے کے بعد کہ وہ کہے گا دو وجہ سے، یا تو وہ محتاج ہوگا یا محتاج نہیں ہوگا۔ اگر محتاج ہوگا تو اس کی ضرورت ہوگی، اور اگر محتاج نہیں ہوگا تو آپ کا امتحان لے رہا ہوگا کہ جو میں نے اس کو نعمت دی ہے دیکھیے اس کے اندر کتنی قدردانی۔ اب وہ کہے گا کہ مولانا آپ کو یہ گاڑی دی، آپ مجھے بس اگلی چوک تک مجھے چھوڑ دو۔ اب میں اس سے یوں کہوں کہ گاڑی تو آپ نے مجھے دی اور میں اس کا مالک بن گیا، اب مجھے آپ کو وہاں تک چھوڑنا ہے تو کرایہ لگے گا۔ کیا لگے گا؟ کرایہ لگے گا۔ تو بتاؤ یہ علامت احسان فراموش کی ہے احسان مند کی؟ یہ علامت احسان فراموش کی ہے، اس لیے اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اب وہ اللہ اس میں سے کچھ مانگتا ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، میرے دین کے لیے نکلتے رہو، نکالتے رہو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے لیے میرے محترم ساتھیوں، انشاءاللہ اپنے جان کو، مال کو، جذبات کو لے کر ہمیں اللہ کے راستے میں نکلتے بھی رہنا ہے اور پورے دین کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔